Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 21 on political science paper 1. In today's lecture we will discuss political thoughts of Allama Iqbal. علامہ سر محمد اقبال کے جو امپورٹنٹ پولیٹیکل تھاٹس ہیں ان میں کانسیپٹ آف انڈیویجول اینڈ ملت، کانسیپٹ آف سیلف اینڈ ایگو جس کو ہم فلسفہ خودی بھی کہتے ہیں، کانسیپٹ آف پین اسلامزم، کانسیپٹ آف ریولیوشن، اقبالز ویوز آن ایجوکیشن، اقبالز ویوز آن پالیٹکس اینڈ ریلیجن اینڈ کانسیپٹ آن ڈیموکریسی اینڈ سوشلزم زیادہ پاپولر ہے۔ اس میں ٹی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو پولیٹیکل تھاٹس سر علامہ محمد اقبال کے امپورٹنٹ ہیں ان میں کانسیپٹ آف انڈیویجول اینڈ ملت یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ کانسیپٹ آف سیلف اینڈ ایگو بہت امپورٹنٹ ہے، اور پین اسلامزم کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تین کانسیپٹ جو ہے علامہ اقبال کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، باقی آپ جسٹ گو تھرو کر لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہے، لیکن ان تین پہ جو پہلے تین ہیں پولیٹیکل تھاٹس ان پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ باقی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر، پولیٹیکل تھاٹس آف علامہ سر محمد اقبال۔ سر محمد اقبال سیالکوٹ میں 21 اپریل 1877 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پی ایچ ڈی فلاسفی میں ڈگری حاصل کی۔ 1927 میں elected to the پنجاب پروونشل لیجسلیچر اور 1930 میں he became the president of مسلم لیگ، اور اسی حیثیت سے انہوں نے الہ آباد میں اپنا پاپولر ایڈریس بھی دیا جس میں انہیں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ His important philosophical work is Reconstruction of Religious Thoughts in Islam جو انہوں نے 1934 میں لکھی۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1938 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ پوئٹ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے اور مسلم تھنکر بھی تھے، اور اس لیے ان کی گراں قدر خدمات کے طور پر برطانوی سرکار نے ان کو سر کا ٹائٹل عطا کیا۔ علامہ اقبال کے جو تھاٹس ہیں ان میں سب سے اہم تھاٹ ان کی جو ہے وہ کانسیپٹ آف انڈیویجول اینڈ ملت، جو علامہ اقبال نے ملت کا ایک کانسیپٹ۔ علامہ اقبال کے کانسیپٹ سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان سے پہلے والے فلاسفر تھے انہوں نے انڈیویجول یا ملت کا یا نیشن کا کون سا کانسیپٹ دیا تھا۔ ارسٹوٹل، جان لاک، جرمی بینتھم believed that individual is prior and superior to the state and state is to serve the individual. This theory leads to laissez-faire capitalism or individualism. ایک دھڑا ایسا تھا فلاسفرس کا جو یہ کہتے تھے کہ انڈیویجول زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ سپیریئر ہے اسٹیٹ سے بھی، اور وہ انڈیویجولزم کے قائل تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ فرد ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ ہیومن بینگز ہیں، اور اسٹیٹ ایک مین ہے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ تھا جس میں پلیٹو تھے، تھامس ہابس تھے، ہیگل تھے، مارکس تھا۔ دے ایڈوکیٹڈ دیٹ انڈیویجول آر سبارڈینیٹ ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ از سپیریئر ٹو انڈیویجول۔ دس تھیوری لیڈس ٹو کلیکٹیوزم اینڈ کمیونزم۔ دوسرا دھڑا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سبارڈینیٹ ہے ٹو دا اسٹیٹ، اور اصل سپیریئر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، اس لیے انڈیویجول کو اسٹیٹ کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا چاہیے۔ یہ اسکول آف تھاٹ جو تھا یہ کلیکٹیوزم کی طرف تھا، یا یہ اتھارٹیزم کی طرف تھا، یا یہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو اوور دی اتھارٹی آف دی انڈیویجول یہ تسلیم کرتے تھے۔ اقبال ریپریزنٹڈ a moderate concept in between the two extreme concepts of collectivism and individual. Iqbal says both state and individuals are interdependent. علامہ اقبال نے ان دونوں دھڑوں کے درمیانی راستہ اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسٹیٹ اور انڈیویجول ایک دوسرے کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہے۔ اسٹیٹ از لائک اے ٹری اینڈ انڈیویجولز آر لائک لیوز۔ Individual, especially Muslims, are in a need of collective, organized society, which according to Iqbal is millat. علامہ اقبال کا جو ملت کا کانسیپٹ ہے یہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کو ایک آرگنائزڈ کولیکٹیو سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور اقبال اس سوسائٹی کا نام ملت رکھتا ہے۔
Individual is in need of society and expanded society free of racialism, geographical boundaries, which is ملت. اقبال کے نزدیک جو ملت کا کانسیپٹ ہے اس میں کوئی جغرافیائی باؤنڈریز کی قید نہیں ہے، اس میں کوئی ریسزم یا ریشلزم کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اقبال کے نزدیک ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ کسی بھی جغرافیائی باؤنڈری کے اندر رہتا ہے، کسی بھی ریس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ اس ملت کا حصہ ہے. تو یہ تمام افراد جو اس مذہب کے پیروکار ہیں یا اس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ جس دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، وہ کرۂ ارض کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، وہ کسی بھی ریس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ ایک ملت بن گئی اور اس ملت کا حصہ بن گئے. تو اقبال کا جو ملت کا کانسیپٹ ہے وہ ریلیجن کے اوپر بیس کا. اب اقبال کے نزدیک جو ملت کے فیچرز ہیں ان میں سب سے بڑا فیچر جو ہے دیٹ از یونیورسلزم. یونیورسلزم از کہ تمام ملت کے افراد وہ جہاں کہیں بھی ہیں، جس جغرافیائی لمٹ کے اندر بھی رہتے ہیں، وہ ایک ملت کا حصہ ہیں. وہ تمام افراد مل کے ایک ملت بناتے ہیں. تو اقبال اس سلسلے میں یونیورسلٹی آف دی ملت کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشگر، کہ جہاں جہاں بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں وہ ایک ملت کا حصہ ہیں. تو اس طرح جو ملت اسلامیہ ہے اس کا پہلا فیچر جو ہے وہ یونیورسلٹی بنتا ہے. دوسرا فیچر جو اقبال فرماتے ہیں اس میں وہ ہے فریٹرنٹی، وہ ہے بھائی چارہ، وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، اور وہ ایک امت وحدہ یا وحدت کے جو ہے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ امت پوری کی پوری بھائی چارے کے اوپر قائم ہے اور وہ یکجان ہو کر سوسائٹی کے اندر اپنا ایک مرتبہ پانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں. تو اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ فریٹرنٹی آف دی مسلم امہ کے بارے میں ایک شعر میں فرماتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ فریٹرنٹی کی بیس پہ جو مسلم امت ہے یا ملت ہے وہ قائم ہے. تیسرا جو اقبال فرماتے ہیں اس کا بیس جو ہے وہ دیٹ از بیسڈ آن آئیڈیالوجی آف اسلام. یہ امت اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر قائم ہے، اسلامی پرنسپلز، اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کے یہ اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشاں رہتی ہے، اور اس سوسائٹی میں یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ترویج کے لیے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں. تو اس کا بیس جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی. چوتھا جو اقبال کہتے ہیں فیچر اس کا ملت کا ہے دیٹ از نیشنلزم، ملت اینڈ نیشنلزم. دی کانسیپٹ آف ملت از کنٹراڈکٹری ٹو دی ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم. اقبال جو ملت کا کانسیپٹ دیتے ہیں یہ ویسٹ کے نیشنلزم سے کنٹراڈکٹری ہے، کیونکہ ویسٹ کے اندر جو نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا وہ جغرافیائی تھا، وہ لنگوسٹک تھا، وہ کلچر پہ بیسڈ تھا، وہ ایک علاقائی لوگوں کے اوپر ریس جو تھی اس علاقے کے اندر رہتی وہ اس کے اوپر بیس کرتا تھا. جبکہ جو اسلام کا کانسیپٹ ملت کا دیا اقبال نے اس میں جغرافیائی لمٹ نہیں ہے، اس میں لینگویج کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں کلچر کا کوئی رول نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان آباد ہیں، وہ جب اس دین میں داخل ہو گئے تو وہ اس ملت کا حصہ بن گئے. وہ کسی بھی جغرافیائی لمٹ کے اندر رہتے ہوں، وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ کوئی بھی کلچر اڈاپٹے ہوں، وہ کسی بھی ریس سے تعلق رکھتے ہوں، یہ اسلامک ملت جو ہے اس میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف ملت کا اسلام کے اندر داخل ہونا کسی شخص کا ضروری ہے. جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس ملت کا حصہ بن جاتا ہے. تو نہ وہ پھر علاقائی نسبت اس کی رہتی ہے، نہ اس کی قبائلی نسبت رہتی ہے، نہ اس کی زبان کی کوئی نسبت رہتی ہے، نہ اس کے کلچر کی نسبت رہتی ہے. وہ ایک ہی لڑی میں پرویا جاتا ہے اور وہ لڑی ہے ملت اسلامیہ والی، اور وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ملت کا فرد بن جاتا ہے بیسڈ آن شریعہ. تو جو اقبال کا ملت کا کانسیپٹ ہے وہ شریعت پہ بیس کرتا ہے. اس میں وہ شریعت جو ہے وہ اس کا تمام جو لاز ہیں شریعت کے اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں. تو اقبال اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شریعت کیا اس کی ہے کہ ان کا اللہ بھی ایک ہے، ان کا قرآن بھی ایک ہے، ان کا حرم بھی ایک ہے، ان کا نبی بھی ایک ہے. تو یہ تمام جو شریعت کے اصول ہیں ان کے اوپر قائم کرتے ہوئے ایک ملت جو ہے وہ اپنا استوار ہوتی ہے. اقبال کا اگلا جو فیچر ہے ملت کا
دیٹ از پین اسلامزم. پین اسلامزم کے بارے میں نے پہلے لیکچر میں جو ہم نے جمال الدین افغانی کے بارے میں ریکارڈ کیا تھا اس میں پین اسلامزم کے تمام کانسیپٹ میں نے اس میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تو اگر سمپلی اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی جائے پین اسلامزم کو، دیٹ از یونیفیکیشن آف مسلمس ان اے سنگل ملت، جس کو ملت اسلامیہ کہتے ہیں، سملر ٹو دی کانسیپٹ آف جمال الدین افغانی. جو جمال الدین افغانی نے کانسیپٹ دیا تھا کہ ملت اسلامیہ تمام دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک قوم کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی ایک سینٹرل حکومت ہونی چاہیے جو خلیفہ ہو، اور جتنے باقی ممالک ہیں ان کے اندر انڈیویجول رولر جو ہیں وہ اس ایک خلیفہ کے زیر سایہ کام کریں. تو یہ پین اسلامزم کا کانسیپٹ جو تھا وہ جمال الدین افغانی نے دیا تھا. اقبال ایگزیکٹلی جمال الدین افغانی کو فالو کرتے ہیں جب وہ پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں. وہ ایک مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں، اور اس مسلم امہ کے اندر ایک حکومت مسلمانوں کی جس کے اندر یونیفیکیشن ہے، یونیفیکیشن آف اے سنگل ملت جس کو ملت اسلامیہ، یا اقبال اس کو عرف عام میں ملت کا نام دیتے ہیں. تو یہ پین اسلامزم پہ بیس کرتی ہے. اس کے بعد جو آخری فیچر ہے اس کا وہ ہے کولیکٹیوزم، کہ اجتماعیت. اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ آپس میں انٹیگریشن کے ساتھ رہے، وہ انٹیگریٹ ہو جائے، وہ یکجان ہو جائے، وہ ایک اینٹی بن جائے، اور اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس ملت اسلامیہ کے امبریلا کے نیچے یا اس کے جھنڈے کے نیچے جو ہے اپنے آپ کو ایک متحد رکھیں. تو اس میں کولیکٹیوزم ہے. اور اس کولیکٹیوزم میں اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. کہ جو بھی افراد ہیں وہ جب تک اپنے ان کا رابطہ ملت سے ہے اس وقت تک وہ ان کی حیثیت ہے. اگر وہ اپنی ملت سے رابطہ کاٹ دیں تو ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ موج اگر دریا کے اندر ہے تو اس کی وقت ہے، جب وہ دریا سے باہر نکل جاتی ہے، آئسولیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے، اس کی یوٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے. دوسری جگہ پہ اقبال فرماتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اور اسی طرح اقبال فرماتے ہیں اقوام کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اقبال کولیکٹیوزم کی بات کرتے ہیں، انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں امہ کو، اور تمام مسلمانوں کو یہ تاکید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ملت کے ساتھ جڑے رہیں اور اجتماعیت کی طرف آئیں، اور اس میں اپنی انڈیویجول ایفرٹس کو ختم کریں اور کولیکٹیو ایفرٹس کی طرف آئیں. اقبال کے نزدیک ملت بنانے کا ایک مقصد تھا، ملت کے کچھ فنکشنز تھے، اور ملت کو ان فنکشنز کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے. اور سب سے پہلا فنکشن جو اقبال فرماتے ہیں ملت کا ہے، ملت از ٹو پریچ دین اینڈ شریعہ. ملت بنی ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دوسروں تک پہنچائے، خود ان کی پیروی کرے اور دوسرے لوگوں کو ان پہ پیروی کرنے کی تلقین کرے. وہ دین کو پریچ کرے اور شریعت کو نافذ کرے. تو اولین فنکشن جو ہے ملت کا اقبال کے نزدیک وہ ہے ٹو پریچ دین اینڈ شریعہ. اس کے بعد دوسرا جو ملت کا اس کا فنکشن ہے وہ ہے ٹو ایگزیکیوٹ اسلامک سسٹم، کہ نفاذ اسلام کے لیے کوشاں رہے، اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے، اسلام کے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے. ملت از اے یونیورسل مسلم سوسائٹی اینڈ اٹس پرپز فنکشن از ٹو اپلائی اسلام. تو ملت کا پرپز ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں اور اسلامی شعائر کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. تو اقبال بہت کلیئر ہیں اس میں کہ فنکشن جو ہے وہ ملت کے کیا ہیں اور ملت کس لیے مارز وجود میں آئی یا ملت کو بنانے کے مقاصد کیا تھے. اس کے بعد اقبال کا دوسرا کانسیپٹ ہے دیٹ از کانسیپٹ آف سیلف اینڈ ایگو، جس کو ہم فلسفہ خودی بھی کہتے ہیں. اقبال واز اینکشیس اباؤٹ دی ڈیگریڈیڈ کنڈیشنز آف دا مسلمز of the subcontinent, which compelled him to diagnose the very inner and minute causes of their construction. اقبال نے مسلم امت کے زوال کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اس نے پوری دنیا کے اندر دیکھا. جس طریقے سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، جس طریقے سے مغل ڈائنیسٹی ختم ہوئی، اور جس طریقے سے کالونائزیشن ہوتی گئی، مسلم ممالک جو ہے وہ ون بائی ون ویسٹ کی کالونائزیشن کا شکار ہوئے. تو اس سے اقبال جو تھے وہ مسلم امہ کی جو یہ ڈی گریڈڈ کنڈیشن تھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے اس کے
تنزلی کے اسبابات پہ غور کیا، ان کی وجوہات پہ غور کیا، ان کی کازز جو تھی اس پہ غور کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اس زبوں حالی سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں۔ He revealed the fact that dormancy and unawareness of the Muslim from their past glory, prominence, social and political superiority degraded them۔ اقبال کے نزدیک جو عوامل تھے جس سے مسلمان ڈیگریڈڈ ہوئے، اس میں یہ تھا کہ ڈارمنسی تھی، بے عملی تھی، کہ مسلمان عمل نہیں کر رہے، مسلمان فعال نہیں ہے، مسلمان سستی کا شکار ہیں، اور اس لیے وہ مسلمان جو ہے وہ پسماندہ اس لیے ہیں کہ ان کے اندر وہ ارج نہیں ہے، وہ عمل کرنے کی ارج نہیں ہے۔ اور دوسرا، مسلمان اپنی اس گلوری سے، جو پاسٹ گلوری سے، اس سے لا تعلق ہے، اس سے ان اویئر ہے۔ وہ جو پرومیننس ان کو ملا ہوا تھا، جو ان کو حیثیت ملی ہوئی تھی، جو سماجی اور سیاسی سپیریئرٹی ان کو ملی ہوئی تھی، اس سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ ڈیگریڈ ہو رہے ہیں۔ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان اپنے مقام کو نہیں پہچانتے، اگر اپنے مقام کو پہچان لے تو پھر اس کے لیے اسٹرگل بھی کریں، اور وہ جو اس وقت زبوں حالی ہے ان کی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی اگر وہ اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ تو اقبال کا جتنا فلسفہ بھی ہے خودی کا، یہ اس ایک پوائنٹ کے گرد گھومتا ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے فعال کیا جائے کہ وہ اپنی جو گلوری ہے جس کو وہ بھول چکے ہیں، وہ یا جو منزل ہے مسلمانوں کی جس کو وہ کھو چکے ہیں، اس منزل کو پانے کے لیے مسلمان تگ و دو کریں اور اس کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ He wanted to make them aware of their glory and power and to make them alive۔ علامہ اقبال ان کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ان کا شاندار ماضی کیا تھا، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی، جو گرینچیئر دیا ہوا تھا، وہ کیا تھا، تاکہ مسلمان دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ مسلمان جو ایک سستی کا شکار ہیں، مسلمان جو ایک بد عملی کا شکار ہیں، یا مسلمان جو بے عملی کا شکار ہیں، اس بے عملی سے نکل آئیں اور مسلمان متحرک ہو جائیں اور مسلمان اپنی گلوری کو پانے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ His philosophy of self and ego is the outcome of this purpose۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو فعال کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مرتبے کو پہچان لیں، اپنے آباء و اجداد کے مراتب کو پہچان لیں اور اس کے لیے کوشاں رہیں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کانسیپٹ آف سیلف اور ایگو دیا تھا۔ اب فلسفی آف سیلف ہے کیا اقبال کی؟ تو یہ فلسفی کو عرف میں اگر آپ سمجھنا چاہیں دو لفظوں میں، دیٹ از آئمنیس، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچان کے، اپنی ذات کو پہچان کے، اپنے مرتبے کو پہچان کے اس کے لیے پھر کوشاں رہنا، یا اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، اپنے آپ سے آگاہی، اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کون ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، اور اس منزل تک میں نے کیسے پہنچنا ہے۔ تو سیلف کانشیسنیس، تو کوئی بھی آپ اس میں سے لفظ لے لیں، آئمنیس، سیلف اویئرنیس، تو اقبال کی فلسفی جو ہے وہ اس ایک پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ He told individuals that what they are and what is the purpose and aim of their life۔ اپنے اس فلسفہ خودی میں اقبال نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کا پرپس کیا ہے، ان کی لائف کا مقصد کیا ہے، ان کا ایم کیا ہے لائف کے اندر، واٹ آر دیئر گولز، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی منزل کیا ہے، واٹ آر دی میتھڈس ٹو اچیو گولز آف دیئر لائفز، اپنی زندگی کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، ان کی منزل کیا ہے، اس منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو یہ فلسفہ جو ہے سیلف کا، یہ ان پوائنٹس کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ He wanted to awaken elements of thinking in human beings۔ تو اقبال لوگوں میں جو سوچ کا عمل ہے وہ اس کو اویکن کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان کم از کم اس بات پہ تو سوچیں کہ وہ پیدا کیوں ہوئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے، انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے، اور وہ چیزیں حاصل کس طریقے سے کی جا سکتی ہیں۔ اقبال مسلمانوں کی سوچ کو اگنائٹ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان ان لائنوں کے اوپر سوچنا شروع کریں۔ اکارڈنگ ٹو اقبال there are three elements and aspects of self awareness۔ سیلف اویئرنیس کے لیے اقبال کے نزدیک 3 ایلیمنٹ ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنی ذات کو پہچان سکتا ہے۔
سیلف اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے. اور وہ 3 کیا چیز ہیں؟ سب سے پہلے عرفان نفس، جس کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے عرفان دنیا، یعنی ورڈ آئیڈینٹیفیکیشن، کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھیں، دنیا کو سمجھیں، اس کے بنانے کے مقصد کو سمجھیں. اور تیسرا عرفان خدا، گاڈس آئیڈینٹیفیکیشن یا آئیڈینٹیفیکیشن آف گاڈ. اپنے کریچر کو سمجھیں، اپنے کریچر کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہ کون ہے، اس نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس نے مسلمانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا ہوا ہے. اس کی جو گائیڈنس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے عشق، جس کو اقبال عشق حقیقی کہتے ہیں، اس کے تابع ہو جائیں. تو یہ 3 جو ہے وہ اقبال ایلیمنٹ بتاتے ہیں کہ جو سیلف اویئرنیس کے لیے ضروری ہیں: عرفان نفس، عرفان دنیا اور عرفان خدا. تو ان تینوں کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اگلی سلائیڈز کے اوپر ایکسپلین کرتا ہوں. عرفان نفس کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک عرفان نفس یہ ہے، یہ اقبال سیز خودی یا سیلف ڈائز ڈیو ٹو شارٹنیس آف دی فورس آف ایکشن، کہ خودی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کسی بھی شخص کے پاس وہ ایکشن کی فورس نہ ہو، وہ متحرک نہ ہو، وہ اپنے آپ کو حالت تحریک میں نہ رکھتا ہو، اس کے اندر ارج ختم ہو جائے، اس کے اندر کسی منزل تک پہنچنے کی ارج ختم ہو جائے، تو اقبال کہتا ہے کہ خودی یا سیلف اسی وقت وہ ختم ہو جاتی ہے. Therefore, he stresses on the renaissance of force of action. اس لیے اقبال جو ہے وہ مسلمانوں میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں ایک ایسی قوت پیدا کرنا چاہتا ہے جو مسلمانوں کو متحرک رکھے، جس کو فورس آف ایکشن کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو کچھ کر گزرنے پر مجبور کرے. He believes in motion in life. اقبال لائف کے اندر، زندگی کے اندر تحریک کے حامی ہے، کہ زندگی جو ہے وہ مسلسل تحریک کا نام ہے. جب ایک جگہ پہ ہم ٹھہر جائیں گے اور لائف میں ٹھہراؤ آ جائے گا تو وہ اقبال کے نزدیک پھر اس لائف کو، وہ لائف بے مقصد ہو جاتی ہے. اقبال اسی کو لائف مانتا ہے جو مسلسل کوشش کرتی رہے، اچھے سے اچھر کی تلاش میں رہے، اپنے منزل کی تلاش میں رہے اور اس میں امپروومنٹ لانے کی ہمیشہ کوشاں رہے، اس کو اقبال لائف کہتا ہے. اور جو لائف متحرک نہ ہو، جس میں تحریک نہ ہو، جس میں کوشش کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو، اقبال اس کو لائف نہیں مانتا. اقبال says shortness of action is due to self negation and he wants to change self negation to self existence. اقبال کے نزدیک جو عمل کرنے کی قوت میں حائل رکاوٹیں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی نفی کرتے ہیں، سیلف نگیشن کرتے ہیں. اور ہم اقبال جو تھا وہ چاہتا تھا، اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی سیلف نگیشن سے نکلیں اور وہ اپنے اس کو چینج کر کے وہ سیلف ایگزسٹنس کی طرف آئیں، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم ماضی میں جو ہماری کامیابیاں تھیں ان کے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے اور متحرک نہیں ہیں. تو اقبال یہ چاہتا تھا کہ ہم اس موڈ سے نکلیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی عالی شان زندگیاں گزاری ہیں، ہم پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ہم اس موڈ سے نکلیں اور ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان لائن کے اوپر لے آئیں جن پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے وہ گرینجر حاصل کیا تھا. تو اقبال اس سلسلے میں متحرک کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو، کہ نوجوان اپنا مقام سمجھے کہ ہمارا مقام کیا ہے، اور اگر وہ کھو گیا ہے تو اس کو ہم نے دوبارہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں ایک تحریک پیدا کرنا چاہتے تھے. Human beings have been created not for self-negation but for self-existence and for identification of God. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ سیلف نگیٹ کرتا رہے، اپنے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہوئی ہیں یا طاقتیں رکھی ہوئی ہیں ان کی نفی کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سیلف ایگزسٹنس کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی میں بہتری سے بہتری لانے کے لیے، کوشاں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنے پروردگار کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، وہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس نے ہمارے ذمے کون سے کام لگائے ہوئے اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. For this purpose, he wants to raise self and ego to apex.
اس کام کے لیے اقبال جو ہے وہ خود ہی بلند کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے مقام کو پہچان لیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو پہچان سکیں. اس کے لیے اس نے فلسفہ خودی دیا تھا، یا فلسفہ خودی عرفان نفس تھا کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے مرتبے کو پہچان لے. تو اس کو ہم کہتے ہیں عرفان نفس. جو اس میں اقبال کی خودی کا ایلیمنٹ ہے دیٹ از عرفان دنیا. ہم دنیا کو پہچانیں. اقبال says human beings are superior to all creatures and universe is for service and obedience of humanity. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور یونیورس کے اندر باقی جتنی بھی چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو انسان کے تابع بنایا ہے. انسان نے ان کو استعمال کرنا ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے وہ مقاصد پورے کرنے. اقبال rejects the Platonian conceptions of Sufism that this world is mere an illusion and that real success is self-denial, self-negation and self-abandonment. اقبال اس کانسیپٹ کی بھی نفی کرتا ہے کہ اصل جو سکسیس ہے وہ سیلف ڈینائل میں ہے یا سیلف نیگیشن میں ہے یا سیلف ابینڈنٹ میں ہے. اقبال سیلف نیگیشن کے خلاف ہے، اقبال سیلف ڈینائل کے خلاف ہے، بلکہ اس کی جگہ وہ اپنی ذات کو پہچاننے پہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کی ترویج دیتا ہے. He believes in these things temporarily for the external success or confidence, self-denial a temporary ladder for eternal success. تو اقبال جو ہے وہ عرفان دنیا کی فیور میں ہے کہ دنیا کو پہچانے، اس میں اپنی آمد کے مقصد کو پہچانے اور اس کے حصول کے لیے کوشاں رہیں. اس کے بعد تیسرا جو ایلیمنٹ ہے دیٹ از عرفان خدا. سیلف افرمیشن از دا فیکٹ اویئرنیس آف اینڈ پراکسیمٹی آف گاڈ. کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم پراکسیمٹی آف گاڈ یا اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دوز ہو بیکم اویئر آف سیلف ان فیکٹ بیکیم اویئر آف گاڈ. اور جو اپنی حیثیت اور اپنا مرتبہ پہچان لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہے اور میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو عرفان خدا جو ہے وہ اس کی معراج ہے کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ تمام وہ انفارمیشن حاصل کر لے یا اس کو وہ ایک تعلق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا جو ہے وہ تیسرا ایلیمنٹ ہے اقبال کی جو فلسفہ ہے سیلف کا یا خودی کا. اب یہ خودی کیسے آتی ہے اور کیسے بنتی ہے، کیسے بلند ہوتی ہے؟ اقبال پرپوزز 3 پرنسپلز فار ٹریننگ آف سیلف اینڈ ایگو. یہ 3 ذرائع سے آتی ہے. سیلف یا ایگو 3 ذرائع سے آتی ہے. پہلا اوبیڈینس آف گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کی جائے، جس کو اقبال عشق حقیقی کے معنوں میں دیکھتا ہے اور اس کو عشق حقیقی فرماتا ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے حقیقی عشق نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں خودی نہیں آئے گی. اب عشق حقیقی سے مراد اقبال کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا ایک تعلق ہے. اس تعلق کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق سمجھتا ہے اور اس کے دیے ہوئے تمام احکامات کو جو تسلیم کرتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے اور زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا. اس کو ہم کہتے ہیں عشق حقیقی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کسی صورت میں بھی نافرمانی نہ کی جائے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تابع رہا جائے اور زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سلیقے اور طریقے کے مطابق گزار دی جائے. اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی. دوسرا سیلف کنٹرول آف ڈیزائرز، کہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رکھا جائے اور ایسی خواہشات کو دل میں جگہ نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوں. سیلف کنٹرول، اپنی ذات کے اوپر ایسا کنٹرول ہو کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی چیز نہ کی جائے، نہ ذہن میں کوئی کانسیپٹ آئے، نہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ہو بہو تسلیم کیا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزار دی جائے. اور
سیلف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ تمام خواہشات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جائیں اور کوئی خواہش دل میں ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں آئی، تو اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول۔ تو پہلا اوبیڈینس آف گاڈ یا عشق حقیقی، اور دوسرا سیلف کنٹرول یا کنٹرول آف ڈیزائر، جس کو ہم گریٹر جہاد کی بات کرتے ہیں کہ دل میں کوئی ایسا خیال آئے ہی نہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو سکتی ہو۔ اور تیسرا پروکسیمیٹی آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ ذکر الہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں اقبال کہتا ہے جس کے ذریعے ہم خود ہی آ سکتی ہے ہمیں، اور اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے ان 3 طریقوں سے تو پھر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ وہ پھر کسی اور سے تعلق جوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور نہ وہ کسی اور کے تابع ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ دراز کرتا ہے، نہ کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق اسٹیبلش کرنے کو اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ٹریننگ سیلف کی اور ایگو کی۔ تو اس طریقے سے اقبال کا جو کانسیپٹ ہے سیلف اور ایگو کا وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاری جائے اور اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کا خوف ہو، نہ کسی اور کی حاجت ہو، نہ کسی اور کی طرف دیکھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اقبال کے نزدیک اس خودی کو بلند کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو موافق ہیں، اور اقبال سمجھتا ہے کہ خودی کن چیزوں سے جو ہے وہ بڑھتی ہے، اس میں لو، کریج، ٹالرنس، کسب حلال اینڈ سیز لیس اسٹرگل۔ تو یہ دو تین چیزیں جو اس کے اندر اقبال نے دی ہوئی ہیں، ایک جو کریج ہے، ہمت، حوصلہ، مشکل سے مشکل حالات کے اندر پر امید رہنا، ہمت سے کام لیتے رہنا، صبر سے کام لیتے رہنا، ٹالرنس برداشت کرنا، مشکلات آ جائیں تو اس کو برداشت کیا جائے، اور کسب حلال کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، فرض کیے ہیں، حکم دیا ہے، وہ کام کیے جائیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے منع ہوا جائے۔ وہ اگر آپ کی انکم ہے، وہ آپ کی کمائی ہے، تو وہ بھی کسب حلال ہے، جائز طریقوں سے کمائی ہوئی۔ تیسرا سیز لیس اسٹرگل، مسلسل کوشاں رہنا ہے، جو مقام آپ نے حاصل کرنا ہے، جس کے لیے حکم دیا گیا ہے، اس کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہیں، کسب حلال اور سیز لیس اسٹرگل، جو اقبال کے فلسفے کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اب اس میں اقبال کہتا ہے اس میں ہنڈرنس کیا آ سکتی ہے، جو خودی میں اور سیلف میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ کریٹ کر سکتی ہیں، اور اس میں اقبال کہتے ہیں کہ بیگری کو لفظ بیگری جو ہم یوز کرتے ہیں، اقبال اس لفظ کو ان ٹرمز میں یوز نہیں کرتا۔ اقبال بیگری کو ڈپینڈنسی کی صورت میں استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی لائف کے لیے کسی اور کے ڈپینڈنٹ ہیں تو یہ بیگری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ کسی اور کے ڈپینڈنٹ ہیں اپنے ڈیسیژن میکنگ میں اور یا کسی اور چیز میں، تو اقبال اس کو ایک بگر ٹرم کے طور پر بیگری استعمال کرتا ہے۔ حاجات اگر آپ اپنی لے کے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بیگری کے سلسلے میں اقبال اس کو سمجھتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اندر بیگری ہے یا ایسی جبلت ہے جس کے اندر بیگری ہے، تو اقبال کہتا ہے اس کے اندر خودی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سلیوری، جس کے اندر غلامانہ ذہنیت ہے جن لوگوں کے اندر، وہ ان میں خودی نہیں آ سکتی۔ جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر اپرچونٹیز بھی مل جائیں ڈیسیژن میکنگ کی، انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کی، تو پھر بھی وہ اپنی اس اپرچونٹی کو یوز نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ وہاں سے مجھے کوئی حکم آ جائے تو میں اس طرح کا فیصلہ کر لوں۔ تو یہ سلیوری بھی ایک بگر پرسپیکٹو ہے۔ سلیوری وہ اس کا پرٹیکولر میننگ وہ نہیں ہے کہ کسی نے غلام بنا لیا ہے یا فزیکلی کسی نے غلام بنا لیا ہے۔ اقبال مینٹلی جو اس میں کیپٹیوٹی ہے اس کو بھی سلیوری کے زمرے میں لے گیا۔ تو جہاں پہ یہ جبلت ہو سلیوری کی، اقبال کہتا ہے وہاں بھی سیلف اور ایگو نہیں آ سکتی۔ اور تیسرا نسب پرست، جو لوگ اپنے نسب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے آباء و اجداد اتنے اونچے درجے کے لوگ تھے، میرے آباء و اجداد کے محل تھے، میرے آباء و اجداد کی اتنی دولت تھی، یا میرے آباء و اجداد کے پاس یہ تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی کبھی سیلف اور ایگو میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے ریفیوج لی ہوئی ہے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے پیچھے۔
تو ان کے اندر بھی خودی نہیں آ سکتی. خودی اس شخص کے اندر آ سکتی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ اچیو کر لیا ہے، میری سٹرگل یہ ہے، میری کوشش یہ ہے، میری کوشش کا یہ نتیجہ نکلا ہے. تو جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے حاصل کیے ہوئے مرتبے کے پیچھے ریفیوج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ ان کے اندر سیلف اور ایگو نہیں آ سکتا. تو تین چیزیں سیلف میں اور ایگو میں وہ ہیں بیگری، سلیوری اور نسب پرستی. تو اقبال چاہتا ہے کہ اگر سیلف اور ایگو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ڈائنامزم ہونا چاہیے، انسان کو متحرک ہونا چاہیے، انسان کو کوشاں ہونا چاہیے، اس کو کنٹینیو سٹرگل کرتے رہنا چاہیے. اور اس سٹرگل کے لیے اقبال پھر ان کو ایک علامتی جو ہے وہ معیار دیتا ہے اور اس کو شاہین کا نام دیتا ہے یا فالکن کا نام دیتا ہے. تو جو لوگ کوشاں رہتے ہیں لائف کے اندر، جن کے اندر ڈائنامزم ہے، تو اقبال ان کو تشبیہ دیتا ہے کہ وہ فالکنز ہیں یا وہ عقاب ہیں یا وہ شاہین ہیں. تو اقبال اپنے نوجوانوں میں وہ صلاحیتیں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ڈائنامک ہوں، سٹرگل کریں، کوشاں رہیں، اور پھر ان کو وہ مثال دیتا ہے، ان کو اپنے شاہین کہتا ہے. تو اقبال کا شاہین وہ ہے جو اپنے منزل کو پانے کے لیے، اپنے مرتبے کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، سٹرگل کرتا رہے، اور آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اور ہمیشہ کسب حلال اور اس میں سیز لیس سٹرگل پہ بلیو کرتا ہو. تو اقبال اس طرح کے شخص کو شاہین کے رتبے پر دیکھنا چاہتا ہے. اقبال holds that hidden potentials and capabilities of human beings can be developed to a maximum level, but it needs continuous labor and struggle. اقبال کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جو پوٹینشلز رکھے ہوئے ہیں، ان کیپیبلٹیز کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر پوٹینشلز رکھے ہوئے ہیں، یہ صرف ہارڈ لیبر اور سٹرگل کے ذریعے ہی پالش ہو سکتے ہیں. اس کی مثال اقبال انڈیویجول پہ بھی دیتا ہے اور اس کی مثال وہ نیشنز کے اوپر بھی دیتا ہے. ہر انڈیویجول کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، کچھ کیپیبلٹیز رکھی ہوتی ہیں، جن کو کنٹینیوس لیبر اور سٹرگل کے ذریعے آپ میکسیمم لیول تک لے جا سکتے ہیں. اسی طرح قوموں کے اندر بھی ہے. تو جو قومیں سٹرگل کرتی ہیں، جو قومیں سیز لیس سٹرگل کرتی ہیں، کوشاں رہتی ہیں، وہ اپنی ان پوٹینشلز کو پالش کر لیتی ہیں، ان کیپیبلٹیز کو یوٹیلائز کر لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ترقی کے سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح وہ انڈیویجول ہے جو ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی سٹرگل کے ذریعے وہ ترقی کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. He says a Muslim is like a falcon that is self-confident, brave, dynamic, hard strugglers, alert and bold. اقبال ان کو تشبیہ دیتا ہے شاہین کے ساتھ، اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیلف کانفیڈنٹ ہو، اپنی ذات کے اوپر ان کو اعتماد ہو کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہے. سیلف کانفیڈنٹ ہوں، بہادر ہوں، ڈائنامک ہوں، متحرک ہوں، کوشاں رہیں، اینڈ ہارڈ سٹرگلز. اقبال کے فلسفہ خودی کے اندر جو پنچ لائن ہے وہ ہارڈ سٹرگل ہے کہ کوشاں، مسلسل کوشش کرتے رہنا، الرٹ اینڈ بولڈ. تو جو فلسفہ ہے اقبال کا خودی کا، اس کا محور جو ہے دیٹ از ڈائنامزم. ڈائنامزم از کہ مسلسل کوشاں رہنا، متحرک رہنا. اس کے بعد اقبال کا اگلا کانسیپٹ جو ہے دیٹ از پین اسلامزم. پین اسلامزم کے بارے میں ہم نے بہت بات کی ہے، جو اس میں اقبال الدین افغانی صاحب کا لیکچر آپ ریکال کر لیں، اس میں اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے دیا ہوا ہے. اقبال واز proponent of pan-Islamism and advocated world Muslim unity, and he criticized the West for its materialistic and cutthroat competition and for its values, while appreciating the East for its humanity and spiritualization. He condemned capitalism while preaching a vague kind of socialism. تو اقبال جو تھا وہ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے خواہاں تھے، اور ایک مسلم اور مسلم یونٹی اور مسلم فریٹرنٹی کی فیور میں تھے. اور جو ویسٹ کا طریقہ کار تھا جس میں مٹیریلسٹنگ تھا یا اس میں جو کیپٹلزم کی چیزیں تھیں، اس کو اقبال کنڈیم کرتے تھے، اور وہ اسلامک پرنسپلز پہ اور اسلامک اکانومی پہ اور اس میں جو اسلامک کانسیپٹ تھا
سوشل لائف کا یا سوشلزم کا، اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ On one hand, Iqbal stood for the freedom of ijtihad with a view to rebuild the law of Sharia in the light of modern thoughts and experience. On the other hand, he also defended the orthodox position and the conservation of Islam. اقبال جو تھے، انہوں نے جو ہم نے لکھا کہ اس کا ورک تھا ریکنسٹرکشن آف دی اسلامک تھاٹس، اس کے اندر وہ اجتہاد کے قائل نظر آتے ہیں کہ جو مسلم امہ کو آج کے دور کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اجتہاد کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اقبال کے نزدیک ہمیں ایک بلینڈ نظر آتا ہے، اور وہ بلینڈ نظر آتا ہے کہ وہ آرتھوڈاکس بھی ہیں، وہ کنزرویشن آف اسلام کی بات بھی کر رہے ہیں اور اس پوزیشن کی بات بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو جدید مسائل آج کے دور میں مسلمانوں کو پیدا ہو رہے ہیں ان کے حل کے لیے وہ اجتہاد کا راستہ سے اس کو سالو کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اقبال کے اندر ہمیں ایک بلینڈ نظر آتا ہے آرتھوڈاکسی کا اور اس میں جو پروگریسوزم ہے اس کا۔ The rehabilitation of the Muslims in the contemporary world was the pivot of his thoughts. Iqbal knew that Muslims' regeneration could be accomplished but within an Islamic framework. Three phases اسلام، وہ مسلم امہ کو جو روبہ زوال تھی وہ ترقی کے سفر کی جانب گامزن دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کے نزدیک تین فیزز تھے۔ پہلا نیشنلزم کا، اور اس کے نیشنلزم کے فیز سے نکل کے پھر وہ پین اسلامزم کی طرف آئے، اور پین اسلام کے بعد وہ مسلم نیشنلزم کی طرف۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے پین اسلامزم کا یہ جمال الدین افغانی نے دیا تھا، اور اس کے بعد پھر مسلم نیشنلزم کا کانسیپٹ آیا۔ اب نیشنلزم جو تھا وہ گیو پاورفل ایکسپیرینس آف پیٹریٹزم۔ اقبال کا جو کانسیپٹ تھا اس میں وہ پیٹریٹزم کے قائل تھے، جیسے انہوں نے شروع میں بتایا تھا، جو نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا کہ وہ ہندوستان میں تھے تو وہ ہندوستان کے ترانے بھی گاتے تھے، انہوں نے ہندوستان کے لیے نغمے بھی لکھے، انہوں نے اپنے جو پوئٹری میں اس کا ذکر بھی کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو یہ اس طرح کے انہوں نے نغمے بھی لکھے۔ ہی سینگ سانگز آف انڈیا، انڈیا کے گانے گائے۔ دس واز اینڈیڈ وین اقبال وزٹڈ یورپ in 1905 to 1908 and studied western philosophy۔ تو جب اقبال کا جو کانسیپٹ نیشنلزم کا تھا یہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کچھ اور تھا، جب وہ یورپ میں گئے اور وہاں یورپ کا جو انہوں نے نیشنلزم دیکھا اور وہاں کی جو انہوں نے ملکوں کا دورہ کیا اور دیکھا ان کے بیسس کیا ہیں نیشنلزم کے، تو اس کا پھر انہوں نے نیشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ اینٹی نیشنلزم والے کانسیپٹ میں چلے گئے۔ اقبال کنکلوڈیڈ دیٹ نیشنلزم ہیز ڈسفیگرڈ دی اسلامک کانسیپٹ آف امہ، ڈیسٹیبلائزنگ دی مسلم ورلڈ اینڈ ایکسپلائٹڈ بائی دا ویسٹ، کہ جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے نیشنلزم کا، اس کانسیپٹ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اقبال کرٹیسائزڈ نیشنلزم اینڈ کنسیڈرڈ اٹ اے سورس آف ڈسٹرکشن فار دی مسلم، کہ اگر ہم ویسٹ کے نیشنلزم کے کانسیپٹ کے اوپر چل پڑے تو اس سے مسلم امہ کمزور ہو جائے گی، اس سے یہ بہت سے ملکوں میں بٹ جائے گی، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اسٹیٹس میں بٹ جائے گی اور ان کی اسٹرینتھ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اقبال نے جو ویسٹ کا کانسیپٹ تھا نیشنلزم کا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہی سیڈ اسلام از اے یونیورسل ریلیجن، تو اسلام ڈسکارڈیڈ پرماننٹ جغرافیکل ڈویژن، اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے اور یہ جغرافیائی ڈویژن جتنی بھی ہے ملکوں کی اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس لیے اقبال نے پھر نیشنلزم کے اس کانسیپٹ کو ڈینونس کر دیا۔ تو اقبال تھاٹ دی مسلمس فار بلڈنگ اپ اے سنگل ملت اور امہ فرام دا بینک آف نائل ٹو دا فرنٹیئر آف کاشگر فار دی ڈیفینس آف بیت الحرم۔ تو یہ کانسیپٹ اس کا جو میں نے شیئر آپ کو پہلی سلائڈ پہ بتایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو وہ ایک امت اور ملت کا جب اقبال نے اپنی چینج کیا کانسیپٹ آف نیشنلزم، تو اس کے بعد پھر اقبال کا یہ ملت کا کانسیپٹ اس نے اجاگر ہوا۔ In 1920 Muslim countries had opted for nationalism and for political based in Asbiya. Iqbal tried to resolve the conflict between nationalism and pan-Islamism. Iqbal, like Jamaluddin Afghani, assumed that a concept of millat more accurately Muslim nationalism. تو یہ کانسیپٹ جو تھا وہ پھر نیشنلزم سے جو مسلم نیشنلزم کی طرف آ گیا کہ مسلم تمام جو ہے وہ ایک نیشن ہو جائیں۔ مسلم نیشنلزم از a via media between pure pan-Islamism and extreme nationalism, a merge of these two competing ideologies.
تو یہ مسلم نیشنلزم کا کانسیپٹ جو تھا یہ پین اسلامزم اور ایکسٹریم نیشنلزم کے درمیان والا ایک رستہ تھا جس کو ہم مسلم نیشنلزم کہتے ہیں. Muslim nationalism, while recognizing the multiplicity of nations within Islam, although to promote the solidarity, identity of outlook and close cooperation between various Muslim nations on the basis of their religious and cultural affinity. تو بیسیکلی یہ جو مسلم نیشنلزم تھا وہ یہ تھا کہ تمام مسلمان ملک اپنے اپنے آئیڈینٹی، اپنے اپنے کلچر اور اپنے اپنے لنگول جو ایشوز ہیں ان کو مینٹین رکھتے ہوئے ایک بڑی نیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اور یہ مسلم نیشنلزم کی یہ ڈیفینیشن انہوں نے اس وقت کارو آؤٹ کی. اقبال came to the conclusion that every Muslim nation must sink into her own deeper self, temporarily focus her vision on herself alone until all are strong and powerful to form a living family of republic. It is truly obvious in a multiplicity of free independent units whose racial rivalries and adjusted and harmonized by the unifying bond of a common spiritual aspiration. تو اس طرح اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے اختلافات کو ختم کر دیں اور وہ فوکس کریں کہ ایک کس طریقے سے ایک اسٹرانگ اور پاورفل لیونگ فیملی آف ریپبلک میں رہا جا سکتا ہے. وہ ملک بے شک الگ رہیں لیکن ان میں آپس میں اختلافات نہ ہوں اور وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں اور اس طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ ایک امہ بن کے جو ہے وہ منظر عام پہ آ سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. جو اقبال کہتے ہیں اٹ سیمس ٹو می دیٹ اسلام از نائدر نیشنلزم نار امپیریلزم بٹ اے لیگ آف نیشنز which recognizes artificial boundaries and racial distinctions for facility of refugees only and not restricting the social horizon of its members. تو ان کے نزدیک جو نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا کہ وہ نہ تو اسلام کو وہ نیشنلزم کے طور پر لیتے تھے نہ وہ امپیریلزم کے طور پر لیتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان ایک لیگ آف نیشنز ہیں. بہت سے ملک ہیں آپس میں جنہوں نے اپنا ایک الگ لیگ آف نیشنز بنایا ہوا ہے تاکہ وہ ایک یونٹی کے ساتھ رہ سکیں. اس کے بعد اقبال کا کانسیپٹ ہے پولیٹکس اور ریلیجن کا، اور اس میں اندر اسپرچویلٹی اور مورٹیلٹی از ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اسلام از دی موسٹ امپورٹنٹ ریلیجن اسٹریسنگ آن ایتھکس اینڈ مورالٹی. پالیٹکس اینڈ ریلیجن کین ناٹ بی سیپریٹڈ. تو جو مسلم فلاسفر جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ریلیجن ہے اور جو پالیٹکس ہے ان کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اقبال بھی اسی فیور میں ہے کہ ریلیجن کو پالیٹکس سے یا پالیٹکس کو ریلیجن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں اقبال کا بڑا پاپولر اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اقبال جو ہے وہ دین کو سیاست سے علیحدہ نہیں دیکھتے. سیکولرزم میکابلی اینڈ ادر سیپریٹس ریلیجن اینڈ پالیٹکس اور کمیونسٹ ریوولٹ اگینسٹ ریلیجن. دو جو اسکول آف تھاٹس ہیں جس میں ایک سیکولرسٹ ہیں جو میکابلی اور اس طرح کے قبیلے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے، اور دوسرے جو کمیونسٹ ہیں وہ دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے خلاف ریوولٹ کر دیتے ہیں. لیکن اقبال اور مسلم فلاسفر جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس اینڈ ریلیجن جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہے. Western democracy is also a place to reduce the role of Islam in politics. He advised the Muslims to resist Western democracy. ویسٹ میں بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ اس میں ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہے اسٹیٹ میں. تو اس لیے اقبال نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کو رجسٹ کریں، کیونکہ اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کے پیچھے چلے گئے تو پھر ہمارا بھی ریلیجن کا کوئی رول نہیں رہے گا ان دی اسٹیٹ افیئرس. ہی اسٹرانگلی کنڈیمڈ سیکولرزم اینڈ ٹرمز اٹ اے گریٹ فراڈ اگینسٹ دی مسلمس. تو سیکولرزم کو بھی وہ اقبال نہیں مانتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ریلیجن کو یا مسلمانوں کے جو اسٹرگلز ہیں یا جو عقائد ہیں ان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ ٹرم بنائی گئی ہے. اقبال کے نزدیک جو کانسیپٹ تھا ڈیموکریسی کا، اقبال واز اگینسٹ ویسٹرن ڈیموکریسی. اقبال's concept was sovereignty to those who are elected by qualified votes. تو اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو
ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جس میں 1 person 1 vote والی بات ہے، یہ درست نہیں ہے. ووٹر کی بھی کچھ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، اور کوالیفائڈ ووٹرز ہی ایسے ہوں جو حکمرانوں کو چنیں، اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے جن کے اندر یہ وزڈم ہو، جو فیصلہ کرنے کا جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. ہی بلیو ڈیموکریسی پریزنٹڈ بائی دی پائس خلیفہ، پائس کیلفس. اقبال کے نزدیک جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ پائس کیلف نے دیا تھا وہ ایک آئیڈیل جو تھا وہ کانسیپٹ تھا، اور اقبال کنٹرول ڈیموکریسی کی فیور میں تھے، وہ ہر شخص کو ووٹ دینے کے اختیار میں یا حق میں نہیں تھے. اقبال اپریشیٹڈ کمیونزم بٹ اٹس سم اسپیکٹس. کمیونزم کا وہ حصہ یا وہ اصول جو اسلام کے مطابقت رکھتے تھے، جس میں پبلک کی ویلفیئر اور اس کی بات کی گئی تھی، اقبال اس حد تک کمیونزم کو فیور کرتے تھے کہ جہاں تہاں پر کمیونزم اسلامک فلسفی کے ساتھ متفق ہے اس حد تک وہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. He criticized socialism because it ignores spiritual aspect. Iqbal says that without spiritual aspect, materialism will be destructive and fatal. تو اقبال میٹیریلزم کے بھی خلاف تھے، وہ میٹیریلزم کے ساتھ ساتھ اسپرچول اسپیکٹ جو تھے اس کو بھی فروغ دینے کی فیور میں تھے. اقبال is of the opinion that life is incomplete without spiritual aspect. Spiritualism is to polish human capabilities and its negative is to make life imbalanced. Iqbal appreciates Marx and Lenin because they introduced a justice system. Socialism is a reaction of poverty and evils of democracy. تو بہت سی جگہوں پہ اقبال جو ہے وہ اس کو مارکس کو اور لینن کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو جسٹس سسٹم ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے. جو سوشلزم جو تھا وہ پاورٹی کی ریڈکشن کی بات کرتا تھا، پاورٹی کے اگینسٹ تھا، اور جو ڈیموکریسی کی ایولز تھیں ان کے بھی تھا، اور جو کیپٹلزم کی جو پرابلمز تھے یا اس کے آفٹر ایفیکٹس تھے اس کے بھی خلاف تھا. تو اقبال ان کے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مارکسزم کی تھیں یا لیننزم کی تھیں جن کو اقبال اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈیموکریسی پروڈیوسڈ کلاس لائف in which one class was composed of wealthy people and the other class was poor. تو جو ڈیموکریسی کے مضمرات تھے جس میں ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی پاور کو انفلوئنس کرتے ہوئے اور ویلتھ کو انفلوئنس کرتے ہوئے وسائل پر قابض ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرا طبقہ کمزور رہ جاتا ہے یا ویک رہ جاتا ہے یا پور ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ڈیموکریسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے فلاز تھے اقبال. ریولیوشن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں مین ریزن آف ہز ریولیوشنری تھاٹ واز مورل اینڈ اسپرچل ڈیگریڈیشن آف دی مسلمس. دی اونلی ریمیڈی آف دا مورل ایول اینڈ بیکورڈنیس واز اے ریولیوشن. وہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان اس وقت روبہ زوال ہیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان ایک ریولیوشن لائیں. ہی وانٹیڈ ٹو انفیوز وائٹیلٹی ان دا مسلم تھاٹس ہز ریولیوشنری پوئمس. تو اس کے لیے انہوں نے اپنی نظموں کا سہارا لیا اور مسلمانوں کے اندر وہ انفیوز کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں. ہیومن بینگز آر ان نیڈ آف ڈائنامزم اینڈ ان آل اسپیکٹس آف لائف دے نیڈ ریولیوشن. تو اقبال کے نزدیک ریولیوشن کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا جس کو ہم بلڈی ریولیوشن کہتے ہیں، بلکہ اقبال کے نزدیک ریولیوشن یہ تھا کہ مسلمان ڈائنامزم کی طرف آ جائیں اور اپنے آپ کو متحرک کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں. ایسٹرن ویلیوز مسلمس، عشق از نیسیسری فار ریولیوشن. اور اقبال کے نزدیک جو تھا وہ عشق جو تھا وہ عشق حقیقی کی بات وہ ہمیشہ کرتے تھے کہ ریولیوشن کے لیے عشق حقیقی بہت ضروری ہے. عشق حقیقی مینز ریولیوشن مینز اپنی ذات کو کس طریقے سے آپ نے بدلنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے بدلنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا ہے کہ آپ جو ہے وہ عرفان خدا کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو اس منزل تک پہنچ جائیں. ریولیوشن از ان نیڈ آف اسپرٹ اینڈ سینٹیمنٹس. اسپرٹ اینڈ سینٹیمنٹس آر ملٹیپلائڈ تھرو عشق. اقبال کے نزدیک ریولیوشن جو تھا وہ جذبات مانگتا ہے، وہ اسپرٹ مانگتا ہے، اور اسپرٹ اور سینٹیمنٹس جو ہیں وہ عشق حقیقی کے ذریعے ہی آتے ہیں. عشق از ٹو پروڈیوس ڈائنامزم، اور عشق ہی ہے جو آپ کو متحرک رکھتا ہے. ایکشن از مسٹ. تو اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی منزل تک پہنچنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے متحرک ہونا بہت ضروری، ایکشن میں آنا بہت ضروری ہے. چینج آف ایگزسٹنگ ویلیوز، تبدیلیاں لانا بہت ضروری ہے. اینڈ آن دا ڈیبریز آف ابالشڈ ویلیوز کیسل آف نیو ویلیوز اینڈ آئیڈیالوجی از. کہ جب تک آپ
اپنے پرانے فرسودہ خیالات سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک آپ نئے ویلیو سسٹم نہیں آئے گا آپ کے اندر، اور اس میں پھر اس وقت تک آپ کے اندر نئے نظریات جنم نہیں لیں گے۔ تو نئے نظریات کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے ویلیو سسٹم ہے، بوسیدہ ویلیو سسٹم ہے، یا بوسیدہ آپ کے پاس چیزیں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اس کو اقبال ریولوشن کہتا ہے، جو پرانی سوچ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر کے نئے جو مسائل ہیں ان سے ہم آہنگ ہونا اور ان کو سالو کرنا، اس کو وہ کہتا ہے کہ دیٹ از ریولوشن۔ ابولیشن آف دا بیڈ ویلیوز از دی اسٹارٹ آف نیو یوزفل اینڈ ہیلدی ویلیوز۔ جو فرسودہ سوچ ہے آپ کی، جو آپ کی پرانی مضر قسم کی ویلیو سسٹم ہے، اس سے جان چھڑا کے اور یوزفل ویلیوز کو لانا، ہیلدی ویلیوز کو لانا، اس کو اقبال کہتا ہے کہ دس از ریولوشن۔ ایکشن از مسٹ، اس کے لیے بھی متحرک ہونا ضروری ہے، ڈائنامزم ہونا ضروری ہے۔ تھاٹس مسٹ بی اپلائیڈ، آئیڈیا آف تھاٹس از نتھنگ اف اٹ از ناٹ اپلائیڈ۔ جو خیال ہے یا سوچ ہے، جب تک اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے وہ بیکار ہے۔ تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے جو آپ کے پاس ارادہ ہے، سوچ ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریولوشنری تھاٹس were the reaction to Europe's against East and Muslims. Two main causes of the revolution. ایک جو اقبال جس کو ریولوشن کہتے ہیں، یا جو ریولوشن لانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، اس کے پیچھے دو محرکات تھے۔ پہلا محرک یہ تھا کہ گلوریس پاسٹ آف دی مسلم، مسلمان اپنا بہت گلوریس پاسٹ رکھتے تھے لیکن اس وقت زبوں حالی کا شکار تھے۔ دوسرا ایکسپلائٹیشن آف دی ورکنگ کلاس، تو ایکسپلائٹیشن بہت ہی سوسائٹی کے اندر ورکنگ کلاس کی بھی تھی، اور اسی طریقے سے کالونائزیشن بھی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ اقبال جو تھے وہ ریولوشن کی فیور میں۔ اقبال کا ایجوکیشن کا کانسیپٹ یہ تھا، ایجوکیشن از نیسیسری، ماڈرن ایجوکیشن از ڈینجرس۔ جو اس وقت کا کیریکولم تھا، جو سامراج نے بنایا تھا، جو کالونائزڈ کنٹریز کے لیے بنایا گیا تھا، کالونیل ماسٹرز نے بنایا تھا، اقبال کہتے تھے کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے یہ ڈینجرس۔ ایجوکیشن کا پرپس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن حاصل کر کے جاب حاصل کرنی ہے۔ اسپرچل ایجوکیشن از ریالٹی۔ اقبال صرف اسپرچل ایجوکیشن کی فیور میں تھے۔ کلاسیفیکیشن اور سبجیکٹ کی تھی، جس میں انہوں نے اقبال کے نزدیک یہ تھا کہ میٹا فزکس پڑھی جائے، اسپرچل اور ریلیجیس ان نیچر ہونی چاہیے ایجوکیشن، سوشل سائنسز پڑھنی چاہیے، آل سبجیکٹ، گاڈ، یونیورس، نیچر کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ ہیومن سیلف از ایگو از ان نیڈ آف اسپرچل ایجوکیشن اینڈ اسپرچلائزیشن از پارٹ آف دین۔ تو اقبال جو تھے وہ کہتے تھے کہ اسپرچل ایجوکیشن کی طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے، یہ مٹیریل ایجوکیشن جو تھی اقبال اس کی فیور میں نہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے اقبال کی فلسفی کو دیکھا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔